السلام علیکم خواتین و حضرات، آج آپ سے بہت ہی اہم خبریں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلے آج ہم نون لیگ کی بات کرتے ہیں، اور نون لیگ کی خبروں پہ جانے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک سٹوری سنانا چاہتا ہوں۔ تقریباً 2020 کے میں ایک انٹرویو ہوا تھا۔ انٹرویو لینے والے تھے مطیع اللہ جان، اور انٹرویو دینے والے تھے بشیر میمن، سابق ڈی جی ایف آئی اے۔ تو اس وقت میں انٹرویو ہوا تھا جس میں ڈی جی ایف آئی اے، سابق کا ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن نے اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ مجھے عمران خان صاحب بطور پرائم منسٹر اپنے آفس میں بلا کر مجھے کہتے تھے کہ تم نون لیگ کی ٹاپ لیڈرشپ پر کیسز بناؤ، اور ان سب کو جیسے مرضی کر کے کسی نہ کسی کیسز میں پھنسا کے ان کو اندر کرو۔ انہوں نے نام بھی لیے تھے مریم نواز، خواجہ آصف اور ان سب کے۔ تو بشیر میمن صاحب کا کہنا ہے کہ میں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا پرائم منسٹر صاحب، میں ان کو کسی بھی ایسے کہ جھوٹے کیس میں کیسے پھنسا سکتا ہوں، لیکن انہوں نے کہا عمران خان نے مجھے بہت فورس کیا، لیکن نہ میں نے انکار کر دیا۔ اچھا، مزے کی بات یہ دیکھیں کہ اس وقت میں نے اسی انٹرویو کے اوپر، خصوصی طور پر اسی انٹرویو پر ایک ولاگ کیا تھا جس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ دونوں پرسنالٹیز متنازع پرسنالٹیز ہیں، اور ان دونوں کی باتوں پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ ایک تو مطیع اللہ جان جو ہیں وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ کھڑی تھی تو وہ عمران خان کے بھی خلاف تھے، تو وہ کچھ بھی بولتے تھے۔ جذباتی سے آدمی تھے مطیع اللہ جان، کچھ بھی بول دیتے تھے۔ تو اور ساتھ ہی بشیر میمن، اور میں نے بتایا تھا کہ اس آدمی کے پاس کوئی پروف نہیں ہے، اور چونکہ آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ عمران خان کی حکومت واحد حکومت تھی جس کے اوپر ہمارے صحافی برادران نے، ہمارے میڈیا نے بہت زیادہ تنقید کی۔ کم سے کم ہم نے تو کسی بھی حکومت پہ اتنی تنقید ہوتے ہوئے نہیں دیکھی۔ تو اس وقت اس بات کو بڑی ہائپ ملی، لیکن عمران خان کی امیج کو بہت نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، لیکن عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اب یہ ساری سٹوری بنانے کا مقصد یہ ہے، بائی دا وے اس انٹرویو کا جو لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ سب اس انٹرویو کو دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس دور میں یہ باتیں کس نے کی تھیں اور کیسے ہوئی تھیں۔ اب اس ساری سٹوری بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہی بشیر میمن نے آج نون لیگ میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ تو مطلب آپ اس کی جو ہے نا کڑیاں آپس میں ملا سکتے ہیں کہ کس طرح سے بشیر میمن صاحب کے دل میں محبت تھی نون لیگ کی، اور انہوں نے ان کی خاطر کتنے جھوٹ بولے اور کتنا کچھ انہوں نے عمران خان پر الزام لگایا۔ اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ کی ایک سابقہ ایم پی اے میڈم رخسانہ کوثر بجلی چوری کرتی ہوئی پکڑی گئی ہیں۔ جی ہاں، نون لیگ کی سابقہ صوبائی اسمبلی کی ایم پی اے صاحبہ بجلی چوری کرتی ہوئی پکڑی گئی ہیں، اور ان پر جرمانہ عائد کیا گیا ہے، اور ان پر جیسا کہ رول ہے بجلی چوری کے خلاف آج کل ویسے بھی ایک کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، تو ان کے خلاف ایک مقدمہ درج کیا گیا، اور ایک اطلاع کے مطابق ان پر گرفتاری بھی ڈالنے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ فرار ہو گئیں۔ تو اس طرح کے جتنے ایم این اے ایم پی ایز ہیں یہ لوگوں کے نمائندے ہیں۔ اگر یہ یہی کام کریں گے، اور یہ دھڑلے سے کرتے ہیں، مزے کی بات یہ ہے دھڑلے سے کرتے ہیں، اور سب کو پتہ ہوتا ہے، ہمارے وابڈا کو بھی پتہ ہوتا ہے، لیکن ان کے خلاف جیسے اب کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اتنا سخت کریک ڈاؤن ان کے خلاف ہونا چاہیے کہ یہ مثال بنے باقی عام لوگوں کے لیے کہ وہ بھی اگر غلط کام کریں گے تو ان کے ساتھ ان سے بھی برا سلوک ہوگا۔ اور تیسری خبر نون لیگ کی یہ ہے کہ انہوں نے کل شادرہ میں ایک جلسہ کیا ہے، جلسہ تو نہیں کہہ سکتے، جلسی کہہ سکتے ہیں، ملک ریاض کا یہ علاقہ ہے، حلقہ ہے، اور اس حلقے سے آج تک نون لیگ کوئی کبھی بھی الیکشن نہیں ہاری، لیکن ایک سینئر صحافی کے مطابق اتنی تیاری کے بعد جہاں پہ مریم نواز صاحبہ موجود ہوں، مریم اورنگزیب صاحبہ موجود ہیں، وہاں انہوں نے کہا ہے کہ میکسیمم بہت زور لگا کے تو 2,500 سے 3,000 لوگ آئے ہوں گے، اور وہ بھی لوگوں کا جوش اور لوگوں کا جذبہ جو ہے وہ اس لیول کا نہیں تھا جس لیول کا ہونا چاہیے تھا۔ تو اس حساب سے ایک پیتھیٹک شو تھا مریم نواز کی طرف سے، جو نون لیگ نے جلسے جو پہلا ہی شو گیا وہ اتنا پیتھیٹک تھا، تو پتہ نہیں آگے کیا ہوگا۔ ایک تو یہ نون لیگ کی خبریں تھیں، میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں عمران خان کے اوپر۔ جیسا کہ آپ کو میں نے کل بتایا تھا، عمران خان کے 10 کیسز کی سماعت آج ہونی تھی۔ ایک کیس سائفر کا کیس تھا جسے ایف آئی اے نے درخواست دیا تھا، ایف آئی اے کی درخواست
تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہ ہم ان کیمرہ کرتے ہیں، اور ان کیمرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف کنسرن لوگ عدالت کے اندر رہیں گے، باقی کوئی نہیں ہوگا۔ اس پر عدالت نے کہا ہے کہ اس میں ایسی کوئی سینسٹیویٹی نہیں ہے اس کیس کو لے کر، اور اس کیس کی ہم سماعت دوبارہ کریں گے۔ اگر کوئی اور آپ کے پاس ٹھوس چیزیں ہیں تو ہم اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کیمرے کی بات سوچ سکتے ہیں۔ اور جج صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں نے 9 سال سے کوئی بھی سماعت ان کیمرہ نہیں کی، اور اس طرح سے پی ٹی آئی کے وکیل کا کہنا تھا کہ ہم اس سائفر کی ڈیٹیل میں جانا ہی نہیں چاہتے، ہم تو یہ جانا چاہتے ہیں کہ اس کی موجودگی اور اس کی کوڈنگ ڈی کوڈنگ اور ان کے منٹس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ آیا کہ اس پورے پروسیس میں عمران خان یا میرے جو موکل ہیں عمران خان اور شاہ محمود قریشی وہ قصوروار ٹھہرتے ہیں نہیں ٹھہرتے؟ تو اسلام آباد کے چیف جسٹس نے سماعت کچھ دنوں کے لیے معطل کیا، اور 4 تاریخ کو سیکرٹ ایکٹ میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے، اور امید ہے کہ ان کو پیش بھی کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو ایک اور کیس تھا عمران خان کے اوپر ایک شاہد صاحب ہیں جنہوں نے ان کے متنازع نکاح کے اوپر ایک کیس کیا ہوا تھا، اس پر بھی عدالت نے اس کیس میں کوئی خاص انٹرسٹ نہیں دکھایا، اور اس کیس کو آلموسٹ خارج کر دیا ہے۔ کاغذی طور پر خارج تو نہیں کیا گیا، لیکن یہ ہے کہ جو پٹیشنر ہیں شاہد کو کافی مایوسی ہوئی، کیونکہ عدالت نے کچھ ایسے ریمارکس دیے جس پر کیس کمزور پڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو 9 کیس اور تھے اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید 9 کیسوں میں عمران خان کی ضمانت ہو گئی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہوا اصل میں یہ ہے کہ ان 9 کیسز پر عدم پیروی کے بنا پر عمران خان کی ضمانت کی جو درخواستیں تھیں ان کو خارج کیا گیا تھا، لیکن آج اس فیصلے کو معطل کیا گیا ہے، اور یہ اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ اب عمران خان کے ان 9 کیسز کے اوپر دلائل دیے جا سکتے ہیں، یعنی اگر آپ دلائل دے سکتے ہیں تو اس کے بعد ظاہر ہے آپ ضمانت کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ کیسز اتنے ہیں کہ اگر کسی کیس میں رہائی مل بھی جائے تو کسی اور کیس میں اندر رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کی بیگم بشرا بی بی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں لطیف کھوسہ کی بنا پر ایک پٹیشن دائر کیا، جس میں بتایا گیا ہے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، ان کو پراپر کھانا نہیں دیا جا رہا، حالانکہ اس کے برعکس ماضی میں اس لیول کے بندے کو کھانا گھر سے دیا جاتا تھا۔ اگر کوئی وزیر اعظم تھے، انہوں نے نواز شریف کی مثال دی، اور انہوں نے بتایا کہ ان کو واک کے لیے بھی جگہ پرووائڈ نہیں کی جا رہی، جس کے لیے وہ کافی پریشان ہیں، اور میں بھی خود پریشان ہوں، تو اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کرایا جائے۔ تو جب یہ سماعت کے لیے مقرر ہوگی تو وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ہم ڈالر پہ بات کریں گے۔ ڈالر ایک بار پھر ₹1.5 کم ہو کر ₹286 پہ آ چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حساس اداروں نے ایک رپورٹ جمع کرائی ہے کہ کراچی میں بڑے بڑے بزنس مینوں نے تقریباً 50 ملین کتنے $50 ملین جو ہیں وہ ذخیرہ کر کے رکھے ہوئے ہیں کراچی کے مختلف علاقوں میں، اور ہم نے ان کی فہرست تیار کر لی ہے، اور ہم بہت جلد ان تک پہنچ جائیں گے۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ 50 ملین کا مطلب یہ ہے کچھ $7-8 کروڑ کراچی میں مختلف جگہوں پر ذخیرہ ہو چکے ہیں، اور اگر ان کو ہمارے حساس ادارے واپس لے آئیں، اور کیونکہ ان لوگوں نے جمع بھی نہیں کرایا اتنی سختی کے باوجود، تو وہ کہہ رہے ہیں ان کے خلاف ہم ایکشن لیں گے اور بہت جلد لیں گے۔ اور اگر یار $8 کروڑ ہمارے اسٹیٹ بینک میں جب جمع ہو جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے پاکستان کے ریزروز اور پاکستانی اکانومی پہ بڑے پازیٹیو اثرات آئیں گے۔